تو کیا پچھلے دنوں میں جو لیڈران آتے رہے ہیں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے، تو انہوں نے کوئی دعویٰ وعدہ اس جگہ کے لیے کیا کہ جموں شہید کو ہم جو ہے وہ ٹورسٹ میپ پہ لائیں گے، جہاں سے لوگوں کا ایک روزگار کا سلسلہ بھی جو ہے شروع ہو؟ کہ ووٹ لے کر کے لوگ جا کے جموں، دلی یا دوسری جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر 5 سال تک وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ سرن کوٹ سے لگ بھگ 20 سے 25 کلومیٹر دور ایک جگہ جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، یہ ایک میڈو ہے، اور یہ میڈو جو ہے یہ ٹاپ پہ ہاڑی گاؤں کی اگر بات کریں اس کے ٹاپ پر آتی ہے، جو کہ مختلف جگہوں کو جو ہے جوڑتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک طرف اس کے ہاڑی بڈھا ہے، دوسری طرف اگر ہم ساتھ میں دیکھیں تو جبی توتی ہے، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر لوگ ٹریک کر کے جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہیں پر اگر ہم جموں شہید کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بے حد خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر لوگوں کا آنا جانا اکثر لگا رہتا ہے۔ حالانکہ روڈ کنیکٹیویٹی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، روڈ کا کام بھی چل رہا ہے، روڈ پہنچنے بھی والی ہے، لیکن پھر بھی لگ بھگ 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے جو ہے اگر کوئی آنا چاہے تو اس جگہ پر آ سکتا ہے۔ وہیں آپ کو بتاؤں تو جموں شہید میں یہ جو جگہ ہے یہاں پر ایک جو ہے درگاہ بھی بنائی گئی ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو جموں شہید نام ہے یہ ایک ایسے کوئی شخص تھے جو کہ جموں سے یہاں آئے تھے اور یہاں پر ان کی شہادت کسی کارن ہو گئی تھی، اور جس کے بعد جو ہے اس جگہ کا نام جموں شہید پڑا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مقامی جو نوجوان بھی موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے کہ یہاں کا ٹورزم جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے یہ جو جگہ ہے ٹورسٹ میپ پر کس طریقے سے آئی ہے۔ ہمارے ساتھ حافظ ظفر صاحب کیا کہیں گے کہ یہ علاقہ کس طریقے سے لوگوں کا رجحان جو ہے اس علاقے کی طرف کیسا ہے؟ بہت شکریہ سائمہ قاضی صاحبہ کہ آپ اس دور دراز علاقے میں تشریف لائیں، اور ایک ایسا ایریا جس کو ضرورت تھی کہ یہاں پر سٹوری کی جائے اور اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پلیس ہے یہ ٹورسٹ پلیس ہے، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سیاح لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، اور ایک دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو یہ ہماری یہ نااہلی ہے کہ آج تک، جبکہ 2024 میں ہم جی رہے ہیں، تو آج تک بھی یہاں پر روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے، جبکہ ہر سال یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت ترین جگہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مختلف علاقوں سے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ایک سائڈ دیکھیں تو ہاڑی بڈھا ہے، دوسری سائڈ دیکھیں ہاڑی ہے، اور تیسری سائڈ اس کے جبی جو ایک خوبصورت جگہ ہے اور اچھا خاصا اس کا نام ہے، لوگ اس کو کشمیر اور دوسری جگہوں سے اس کا تشابہ کرتے ہیں، وہ ہے یہاں یہی راستہ ہے جو جبی کو جاتا ہے، اور اس کے دوسری طرف ادھر دیکھیں تو پھاگلا ہے۔ گویا کہ یہ ایک مڈ ہے بہت سارے گاؤں کا، اور دور دور علاقوں سے یہاں لوگ آتے ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ یہاں درگاہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کسی بھی سائڈ سے آج تک روڈ نہیں پہنچی ہے، اور آپ اپنی سٹوری میں کہہ رہے تھے کہ کام چل رہا ہے، لیکن میری نظروں میں، کیونکہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، ابھی بھی یہاں کا کوئی روڈ میپ ایسا نہیں ہے کہ جو جموں شہید کو کنیکٹ کرتا ہو۔ اچھا جی بالکل۔ یہ جو روڈ نیچے سے آ رہی ہے یہ رنجاٹی کی طرف جاتی ہے شاید، اسلام آباد ٹو رنجاٹی؟ اسلام آباد ٹو رنجاٹی ہے، لیکن وہ جموں شہید کو کہیں سے کنیکٹ نہیں کر رہی ہے، اور اس پر بہت ساری سٹوریز بھی ہوئی۔ یہاں ڈی سی صاحب بھی آئے، یہاں پر دوسرے لوگ بھی آئے، انہوں نے آ کر کے مختلف موقعوں پر مختلف وعدے کیے کہ اس کو ہم ٹورسٹ پلیس بنائیں گے، یہاں پر ہم روڈ کنیکٹیویٹی کو جلد سے جلد آئیں گے، لیکن اس کے باوجود آج تک یہاں روڈ نہیں پہنچی۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ انتہائی دشواری کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل آپ چل کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کتنے دور سے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ یہاں پر لگتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو بازاروں میں رہنے والے ہیں، جو درگاہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ اتنا پیدل سفر آج کے اس دور میں طے کر کے یہاں پہنچیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے مقامی لوگ ہیں، چونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں، آپ آئے ہیں کہ آپ کی وساطت سے میں جو ہمارے اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں یا جو اس سے پہلے رہے ہیں، تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں کے لوگ بہت ساری چیزوں پر سفر کر رہے ہیں۔ جیسے آج پہلی بات تو یہ ہے کہ روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے، دوسری بات جو یہاں کی سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہاں پر پانی کی پریشانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جل جیون اور دوسری اسکیمیں کتنی چیزیں آئی، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایریا ہے، آپ کہیں کہ جبی سے لے کر کے جو یہ پورا ٹاپ ہے، یہ جو راستہ ہے اور آگے کافی آگے تک ہی جاتا ہے، اس پورے راستے میں کہیں پانی نہیں ہے۔ یہاں پر
جو جموں شہید کا ایریا ہے تقریباً ایک چشمہ یہاں پانی کا ہے، اور اس چشمے کو کم سے کم 40 سے 50 گھر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب گرمی آتی ہے تو اس ٹائم وہ پانی کم ہو جاتا ہے۔ جب پانی کم ہو جاتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں پھر یہاں سے سفر کر کے جاتی ہیں، ادھر پیچھے جنگل میں تقریباً یہاں سے 1 سے 1.5 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ دور ہے وہ پانی ہے، وہاں سے جا کر کے وہ پانی لاتی ہیں۔ آج بھی اپنے سر پر پانی اٹھا کر کے پرانے زمانے کی طرح وہاں سے وہ پانی لاتی ہیں، اور اس میں ان کو آنے جانے میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں اگر وہ 10 لیٹر یا 15 لیٹر پانی لے کر کے آئیں گے تو کس طرح سے گزارا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب برف باری ہوتی ہے، برف باری میں بھی یہ پانی اسی طرح سے کم ہو جاتا ہے۔ تو جب پانی کم ہو جاتا ہے پھر برفوں میں، جبکہ یہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے کیونکہ بالکل سامنے جو ہے یہ ایریا جو ہے یہاں یہ اس سے بالکل سامنے ہے، وہاں پر برف باری جتنی ہوتی ہے اتنی برف باری یا اس سے کم و بیش تھوڑی بہت کم یہاں پر بھی برف باری ہوتی ہے۔ اس برف باری میں بھی ہماری مائیں ہماری بہنیں یہاں سے سفر کرتی ہیں، بہت مشکل کا سفر کرنا پڑتا ہے اور جا کر کے پانی لاتی ہیں۔ 2024 میں ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں یا ہمارے جموں کشمیر میں ایسے علاقے جات ہیں جہاں پر آج بھی لوگوں کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو کیا کہیں گے کہ جو سیاستدان آئے، جو سرکاریں آئیں، انہوں نے اس علاقے کی طرف توجہ نہیں دی، یا پھر صرف ووٹ جو ہے مانگنے کے لیے آخری دنوں میں جو ہے یہاں پہ سیاستدان جو ہے وہ آتے ہیں؟ تو اس وقت آج چونکہ ہم کہیں کہ ہمارے یہاں پر ہاڑی جو ہے یا سنکوٹ کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں پر ووٹ پول ہوگا، لوگ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، تو کیا کچھ مدعے جو ہیں اس بار کے لوگوں کے رہیں گے؟ کیا یہ پریشانیاں دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالیں گے، یا پھر وہی روایتی سیاست جو ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان رہے گا؟ جی بالکل، آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے ہم 2024 میں جی رہے ہیں، ابھی تک اس ایریا کو نظر انداز کیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس ایریا کو مکمل طور سے نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو بھی سیاست ہوئی ہے، اور ہمارے لوگوں کی بھی یہ غلطی رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ڈیولپمنٹ کے نام پر ووٹ دیا ہی نہیں۔ ہم ووٹ دیتے ہیں کاسٹزم کی بنیاد پر، ہم ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کون ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو مقابلہ آرائی میں، جبکہ ووٹ اور صرف ہمیں ووٹ دینے کا پتہ ہے کہ ایک دن جا کر کے ہم نے ووٹ دینا ہے، اپنے اس کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ ووٹ ہم نے دیا کیوں ہے اور یہ ووٹ ہے کیا ہے نا، کیونکہ ووٹ صرف ووٹ تو نہیں ہے نا، ووٹ جتنا ہمارا حق ہے، اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں تو یہ امانت ہے، یہ قوم کی بھی امانت ہے۔ میں اگر ووٹ دے رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دوں یا اس پارٹی کو ووٹ دوں جو ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، لیکن آج سے پہلے اس طرح نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ اتنا زیادہ بنیادی سہولیات جو ہیں ان سے سفر کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہاں بجلی کا بھی یہی ایشو تھا، یہاں پر جو تاریں تھیں وہ کھمبوں کے ساتھ نہیں بلکہ پیڑوں کے ساتھ تھی، لیکن اب الحمدللہ بجلی کا کسی حد تک کنیکٹیوٹی ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن پانی کا وہی مسئلہ ہے، روڈ کا وہی مسئلہ ہے، تو ڈیولپمنٹ کے نام پر ہم نے ووٹ نہیں دیا۔ تو کیا پچھلے دنوں میں جو لیڈران آتے رہے ہیں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے، تو انہوں نے کوئی دعویٰ وعدہ اس جگہ کے لیے کیا کہ جموں شہید کو ہم جو ہے وہ ٹورسٹ میپ پہ لائیں گے، جہاں سے لوگوں کا ایک روزگار کا سلسلہ بھی جو ہے شروع ہو سکتا ہے؟ کیا اس طریقے کا کوئی دعویٰ یا وعدہ کیا گیا؟ ابھی تک میرے سامنے تو اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ یا وعدہ نہیں کیا گیا، لیکن میں اپنی طرف سے ہمارے جو بھی اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں، جو بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس جگہ کو دیکھیں، آپ یہاں پر آئیں اور آپ خود آ کر کے یہاں محسوس کریں کہ اس جگہ کو آپ لوگوں کی کتنی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے، اگر اس جگہ کو نظر انداز نہ کیا ہوتا تو آپ خود دیکھیں یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پر ایک گراؤنڈ بھی، جب فوج یہاں پر پہلے ہوا کرتی تھی اس زمانے میں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ان کی وجہ سے، ایک گراؤنڈ ادھر بنا ایک گراؤنڈ ادھر بنا، لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے پلے گراؤنڈ بن سکتا ہے، یہاں پر اور اس طرح کی ٹورسٹ جو چیزیں ہیں وہ بن سکتی ہیں، ہارٹس بن سکتے ہیں، فارسٹ ایریا بھی ہے، فارسٹ ایریا یہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو آنے والی جو سیاست ہے اور آج جو لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر ووٹ دیں، آپ اپنے اس کینڈیڈیٹ کو چنیں، آپ اپنے اس نمائندے کو چنیں جو آپ کی نمائندگی کر سکے۔ ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، اور نمائندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی رعایا ہے ان کا وہ خیال رکھے، ان کے جو کام ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، خاص کر کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو ایٹ لیسٹ پورا کرے۔ تو ایسے لوگوں کو اوپر لانا چاہیے جو لوگ ڈیولپمنٹ کریں،
جو لوگ ایسی جگہ جو ہیں، اور یہ صرف جموں شہید ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایریے ہیں جن کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے، اور اگر ان لوگوں کی نگاہ کرم ہو جائے تو ہمارا ایریا یہ کشمیر سے کم نہیں ہے۔ بہت سارے یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں سے مزدوری کرنے جاتے ہیں دلی، یہاں سے مزدوری کرنے جاتے ہیں پنجاب، اور پھر کس طرح کی ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری یہ جگہ ڈیولپ ہو جائے تو کیا ہمیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو میری یہی گزارش رہے گی آپ کے چینل کی وساطت سے کہ جو بھی لوگ اقتدار میں آئیں، جو بھی شخص اقتدار میں آئے، تو وہ کم سے کم اس جگہ کو، اور اس میں سب سے جو بنیادی ضرورت جو پانی کی ضرورت ہے، میری خاص کر کے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو جلد از جلد پورا کریں، کیونکہ یہ لوگ یہ ووٹ کے پیچھے، یہ آپ لوگوں کے پیچھے بہت محنت کرتے ہیں، بہت جان لگاتے ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہو کہ آج سے پہلے جیسے ہوتا رہا ہے کہ ووٹ لے کر کے لوگ جا کے جموں، دلی یا دوسری جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر 5 سال تک وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں، کیونکہ اب لوگ بھی اویئر ہو چکے ہیں، نوجوان پڑھا لکھا ہے، ان کو بھی پتہ ہے، تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو بھی گریبان سے پکڑیں گے کہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا تو آپ نے کام کیوں نہیں کیا۔ چلے بہت شکریہ۔ یہ تھے یہاں کے مقامی ظفر قاضی، حافظ ظفر قاضی، جن کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو انتظامیہ کی اور سرکاروں کی نظر کرم کی جو ہے وہ بے حد ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے مواقع ہم فراہم کر سکتے ہیں لوگوں کے، یہاں کے مقامی لوگوں کو۔ اگر اس جگہ کو ڈیولپ کیا جائے، یہاں پر ہٹس بنائے جائیں، یہاں پر پلے گراؤنڈس بنائے جائیں، نوجوانوں کے کھیل کود کے لیے بنائے جائیں، یا پھر ان جگہوں کو ایسے ڈیولپ کیا جائے کہ جو ٹورسٹ ہیں، جو سیاح ہیں، وہ یہاں پر بار بار آئیں، اس سے ان لوگوں کا جو روزگار ہے اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بہرحال کچھ ایسی جگہیں، کچھ ایسی پریشانیاں جو آج بھی لوگوں کو 2024 میں پہنچ کر جو ہیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، جہاں پر آج بھی لوگ جو ہے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جہاں پر پانی، بجلی اور روڈ کنیکٹیویٹی جو ہے آج تک لوگوں تک نہیں پہنچی ہے۔ تو انتظامیہ سے یہ گزارش کی جاتی ہے، میں بھی گزارش کروں گی کیونکہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، کہ ایسے علاقہ جات کو جو ہے ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ یہاں کے لوگوں کی جو کم سے کم جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو پائیں، ان کو روزگار کے سلسلے میں باہر نہ جانا پڑے، انہیں گھر پر ہی روزگار کا جو ایک ذریعہ ہے وہ فراہم ہو جائے۔